میں اور میرا دوست اسد روز اکٹھے دفتر جایا کرتے تھے۔ دفتر کے قریب فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے شخص سے آتے جاتے پالش کروانا اسد کا معمول تھا، مگر عجیب بات جو میں گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ ہر بار جوتا پالش کروانے کے بعد اس بزرگ سے الجھتا کہ پالش ٹھیک نہیں کی، دوبارہ کرو، اور حیرت کی بات یہ کہ دوبارہ پالش کروانے کا معاوضہ بھی دوبارہ ادا کرتا، جبکہ جوتا وہ بزرگ پہلی بار بھی بہت اچھے سے چمکاتا۔ میرے دوست کے اعتراض پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جوتے پھر سے پالش کر کے اپنائیت سے اس کے پاؤں میں پہناتا۔ میں نے آج اپنے دوست سے اس کے اس فعل کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، جو شخص اس عمر میں محنت سے کما رہا ہو تو وہ بہت خوددار ہوتا ہے۔ میں اس کی محنت کا ڈبل معاوضہ دینے کی خاطر جھوٹ موٹ کا نقص نکالتا ہوں تاکہ اس کی کچھ مدد ہو سکے۔ میں اپنے دوست کی سوچ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آج دفتر سے واپسی پر میں اکیلا تھا۔ فٹ پاتھ کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ اس بزرگ کی بوڑھی نگاہیں میرے ساتھ میرے دوست کو تلاش کر رہی ہیں۔ میں پلٹ کر اس کے پاس گیا اور کہا، آج آپ میرے جوتے پالش کرتے ہیں۔ پالش ہوئے جوتے پاؤں میں ڈالتے وقت میں نے جیب سے 5 روپے کا سکہ بوڑھے کی طرف بڑھایا تو وہ سکہ دیکھ کر بولا، بیٹا 5 نہیں 10 روپے معاوضہ لیتا ہوں جوتے پالش کا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر میرے دوست سے تو آپ روز ایک بار پالش کے 5 روپے لیتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ پہلی بار آپ کی محنت پر اعتراض بھی کرتا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، میں جانتا ہوں تمہارا دوست پہلی بار اعتراض اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسری بار جوتا پالش کروا کر مجھے دوہری اجرت دے کر میری کچھ مدد کر سکے، اور اسی لیے میں اس سے پہلی بار میں آدھی اجرت وصول کرتا ہوں۔ بوڑھے کا جواب سن کر میں نے 10 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے حیرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں خودداری کی چمک کے ساتھ ساتھ احساس کا رنگ بھی غایاں تھا۔ بے شک احساس ایک ایسا انجان رشتہ ہے جو احساس کی ڈور سے ہی جڑا ہوا ہے۔